إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے میں 17 رکوع ہیں اور پورے پارے میں ایک ہی سورت سورہ نساء چل رہی ہے، جس کا کچھ حصہ تو پہلے 4تھے پارے میں گزرا، کچھ حصہ پھر 6ٹھے پارے میں بھی آ رہا ہے۔ کل کی آخری آیت کریمہ میں، 4تھے پارے کی آخری آیت کریمہ میں ان عورتوں کا تذکرہ تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور انہی میں سے ایک عورت وہ بھی ہے جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے جو شادی شدہ ہو۔ والمحصنات من النساء، من وہ عورت جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے، جب تک اس کا نکاح باقی ہے تب تک کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر شادی شدہ عورت کا نکاح کسی نے پڑھایا، اس کو پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، تو پڑھانے والے کا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے ان سب کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ آج کل بے حیائی کے اندر لوگ آ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ عورت کا ایک جگہ پر نکاح ہوتا ہے، پھر وہ عاشقی کرتی ہے، پھر کسی کے ساتھ دوستی لگا کر کے شوہر سے بھاگ جاتی ہے، پھر دوسرے کو جا کر کے کہتی ہے کہ چلو کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر نکاح کرتی ہیں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں حرام ہے، حرمت علیکم، جو تمہارے اوپر حرام ہے، ان میں سے محصنات بھی ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ ان کے علاوہ جن کا تذکرہ آ گیا، ان کے علاوہ اور سب عورتوں کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو، لیکن ان کو ان کا حق مہر بھی ادا کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ پاک دامن رہنے کے لیے آپ ان کو شادی کرو، ان کے ساتھ عاشقی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے نکاح کرتا ہے، بھلے حق مہر بھی دے، پھر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ نکاح نہیں ہے، یہ وقت گزاری ہے، عاشقی معشوقی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگر آپ کو کوئی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں تو پھر باندی کے ساتھ نکاح کر لو۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں یہ باندی والا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور احکامات ملتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھلائی ہے، اور انہی کے اوپر آپ عمل کرو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، کبھی کبھار بھٹک جاتا ہے، لیکن بھٹکنے کے بعد بھی اگر تھوڑا سا لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب معاشرے کے ساتھ تعلق بنتا ہے، کوئی بیوی بنتی ہے، کوئی شوہر بنتا ہے، کوئی داماد بنتا ہے، کوئی سسر بنتا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں کمی نہ ہو جائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال دبانا نہیں، ناجائز ہی نہیں کرنا۔ اگر کسی کا مال آپ کو چاہیے، کسی کی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے،
تو آپ ان سے واپار کر لیں، بھائی یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچ کر کے دے دو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مارو نہیں، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ناجائز کر دیا تو اور کا کسی کا نقصان ہو نہ ہو، خود تباہ ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، لیکن جو جان بوجھ کر کے غلط کام کرے گا، حرام کام کرے گا، تو اسی کو جہنم میں پھینکیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سبحان اللہ، اگر آپ کبیرے گناہوں سے بچو، کبیرے گناہوں سے بچو تو صغیر گناہ خود بخود ہم آپ کے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اور آپ کو بڑی عزت والی جگہ میں ٹھکانہ دے دیں گے جنت کے اندر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، دوسرے کے نصیب پر حرص نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگو، اللہ مجھے بھی دے، لیکن اس کو اتنا کیوں ملا ہے، مجھے ایسا کیوں نہیں ملا، اس پر کبھی بھی آپ افسوس نہ کرو۔ ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے آپ، دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے آدمی اپنے نیچے کی طرف دیکھے، اور دینی لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے آدمی اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے، نیچے کی طرف دیکھے۔ مثال کے طور پر آپ اگر موٹر سائیکل پر کہیں چلتے پھرتے ہو تو کسی غریب کو دیکھو کہ اس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سالن سیدھی سادی کوئی سالن کھانے کی توفیق دی ہے، اور دوسرا آپ کے گھر کے اندر اگر بکرا کھاتا ہے آپ کے پڑوس کے اندر، تو آپ بکرے والے کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جن بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، تو پھر شکر کی توفیق ملے گی۔ نیکی کے اندر دوسروں بڑوں کو دیکھا کر، اوپر والوں کو ماشاءاللہ یہ صبح سے لے کر تلاوت کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں، اس چیز کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حکومت عطا کی ہے۔ مرد بھاری ہے، عورت کمزور ہے۔ اصل میں یہ قانون ہے، جس بھی جماعت کے اندر کوئی طاقتور سردار نہیں ہوگا وہ جماعت تباہ ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر سربراہ کوئی سنجیدہ نہیں ہوگا، گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ مرد مضبوط ہونا چاہیے۔ مرد اگر مضبوط ہوگا تو لڑکیاں بھی خراب نہیں ہوں گی، تو لڑکے بھی خراب نہیں ہوں گی، عورتیں بھی ماحول خراب نہیں کریں گی۔ اصل میں ایک مسئلہ ایسا ہوا تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر کے اندر انبن تھی۔ لڑکی شوہر کو، بیوی شوہر کو باتیں سناتی تھی، شوہر بیوی کو سناتا تھا۔ ایک مرتبہ جو عورت نے بہت زیادہ باتیں کی تو مرد نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ ابھی لڑکی نے جا کر کے باپ کو شکایت کی، باپ نے اسی بیٹی کو لے کر کے پیغمبر کریم کے پاس آ گیا، میری بیٹی کو شوہر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو بدلے میں شوہر کو تھپڑ لگائی جائے گی۔ اتنا ابھی اللہ کے نبی کے نے زبان سے نکالا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی حکومت ہوگی، مرد سے عورت بدلہ نہیں لے سکتی، عورتوں کے ٹیڑھ کو، کجی کو ختم کرنے کے لیے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں مردوں کو فضیلت بخشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے مالی لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت بخشی، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، اللہ کی مرضی ہے، ایک حسین ہے، ایک سادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح سے مردوں کو فضیلت بخشی، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی مرد معتبر ہیں، مردوں کی زیادہ بات چلے گی کہ پورا خرچہ کرنے والے بھی مرد ہی تو ہیں، عورت کا پورا انتظام کرنے والے مرد ہی تو ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، لیکن اگر کوئی عورتیں پھر بھی مانتی نہیں ہیں، شوہر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کا حکم فرمایا کہ عظوہن، ان کو نصیحت کرو، اگر اس میں ٹھیک ہوئیں تو ٹھیک ہے، وہجروہن، اگر نہیں تو پھر ان کو بستر الگ کر دو، اس میں ان کو تنبیہ ہو جائے گی، بستر الگ کر دو۔ اگر اس میں بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تھوڑی بہت پٹائی کر دو۔
تاکہ ہمیشہ کی ذلت سے بچ جائیں۔ اگر ابھی اس کو کچھ دن پہلے بھی کوئی کسی موقع پر یہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، ابھی اگر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت کو چھوڑ دو، وہ بول رہی مجھے طلاق دے دو، آپ نے بولا ٹھیک ہے طلاق جاؤ، ابھی دیکھو وہ عورت بھی ذلیل ہوگی، کہاں جائے گی، کہاں بھائی کے پاس رہے گی، باپ کے پاس رہے گی، پھر دوسرا نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اگر طلاق ہو جاتی ہے بچوں کا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا، کتنے سارے لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ اتنی ذلت سے بچنے کے لیے اگر دو تھپڑ لگا لیا جس کی وجہ سے صلح کے ساتھ دونوں چل پڑے، اور نہ عورت کی رسوائی ہوئی، نہ مرد کی رسوائی ہوئی، نہ بچوں کی رسوائی ہوئی، نہ بچے تباہ ہوئے، تو یہ دو تھپڑ بہت قیمتی ہوئے نا۔ اسی حکمت کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ظلم کرنا بہرحال خطرناک ہوگا۔ اسی کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے تو کچھ سختی کر سکتے ہیں، رسوا کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی صلح نہیں ہوتی، یہ سارے اندر کے کام ہیں، باہر نہ جائے، گھر کی چار دیوار سے بات باہر نہیں جائے، اپنے سسرال تک بھی بات نہیں جانی چاہیے، اندر ہی اندر معاملہ حل کرو۔ لیکن جب ان سب چیزوں کے اندر معاملہ نہیں بنا تو پھر بھلے باہر شکایت کرو، اپنے خاندان کے عزت والے بڑے لوگوں کو بولو، پھر وہ آپ کا فیصلہ کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک پیاری بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی اچھا رکھو، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا رکھو۔ اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ دنیا کے اندر رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ وبذی القربیٰ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا چلو، یتیم و مسکینوں کا ساتھ اچھا چلو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا چلو، پڑوسی رشتہ دار ہوں تو بھی، اگر رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا چلو، جو ساتھ گھومتے پھرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا چلو، مسافروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، اگر تمہارے کوئی مزدور ملازم غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ اچھے نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی، کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی کو چھپاتے ہیں، اور جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں، دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، یہ اصل میں شیطان کے دوست ہیں، ایسے لوگ ضرور رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ جب تک نشے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سارے شراب وغیرہ پیتے رہتے تھے، کیونکہ ناجائز تھا ہی نہیں، منع کیا ہی نہیں گیا تھا۔ تو ایک موقع ایسا ہے، کچھ لوگوں نے، ایک نے دعوت کی، کچھ لوگ اس کے پاس شریک ہوئے، کھانا شانا کھایا، کھانے کے بعد پھر نشہ کر لیا، شراب پی لی، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے اندر کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، آگے ہے لا اعبد ما تعبدون، جس کو تم پوجتے ہو عبادت کرتے اس کی میں نہیں کرتا۔ تو اس نے بولا اعبد ما تعبدون، تمہارا ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، سنو خبردار، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہو، آپ کو احتلام ہو گیا یا پھر وضو کی ضرورت ہے تو آپ تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کا طریقہ کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہودی لوگ بدتمیزی کرتے ہوئے پیغمبر کریم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بولا کہ راعنا، حضرت ہمارے ساتھ رعایت کرنے، تو ان یہودیوں نے بولا راعینا، بات کو ٹیڑھا کر کے بولتا ہے تو ہمارا چرواہا ہے، نعوذ باللہ، نبی پاک کو کہہ رہے ہیں تو ہمارا چرواہا ہے، کوئی ملازم ہے، مزدور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح کی شرارتیں نہیں کیا کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی علماء کو بولتے ہیں ملا، یہ بھی اسی طرح کی توہین ہے۔
اور جس کا نتیجہ وہ یہ جس کا اصل حقیقت وہی یہودیوں والی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی اگر اس طرح کی سازش کرتا ہے تو نلعنہم، ہم ان پر لعنت کریں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہفتے والوں کے اوپر لعنت تھی۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے چالاکیاں کر کے اور مچھلی کا شکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت۔ آج کی امت کے لوگ بھی اگر اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان کے اوپر بھی لعنت، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو بھی انکار کرتے ہیں ہمارے احکامات کا، ہمارے ہدایات کا، جو بھی اللہ کا حکم ہے اسی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ بھائی جہنم میں تو آگ ہے، آگ میں تو آدمی 5 منٹ میں 10 منٹ میں مر جاتا ہے، تو وہاں بھی مر جائیں گے نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اگر ان کے اوپر سے کھالیں جل گئیں، گوشت جل گیا، دوسرا گوشت ڈال دیں گے، دوسری کھالیں چڑھا دیں گے، جلتے رہیں تڑپتے رہیں، جلتے رہیں تڑپتے رہیں، لیکن مریں گے نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لیکن ان کے مقابلے میں جو ایمان بھی لاتے ہیں، اندر سے پاک صاف ہو گئے، عمل الصالحات عمل بھی اچھے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں اپنے باغات میں رکھوں گا، بڑی خوبصورت نہریں چل رہی ہوں گی، کھانے پینے کی ہر طرح کی چیزیں ہوں گی، لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں بیویاں بھی ملیں گی جتنی چاہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی امانت کسی کی ہو تو وہ اسی کو دے دو، امانت میں اندر خیانت نہ کرو، پیسہ ہو، کوئی چیز ہو، کسی بھی طرح کی چیز ہو تو امانت کے اندر کبھی خیانت نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کو دیکھا کرو، دوستی کو نہیں، رشتہ داری کو نہیں، امیر غریب کو نہیں، طاقتور کمزور کو نہیں، کس کو دیکھنا ہوگا؟ انصاف کو دیکھنا ہوگا۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کلمہ پڑھنے والا آیا، دوسرا یہودی تھا، دونوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، پیغمبر کریم نے باتوں کو سنا، یہودی حق پر تھا، فیصلہ اسی کے حق میں کر دیا۔ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ نہ کہ یار یہ تو ہماری جماعت کا ہے، یہ ہمارے دوست ہے، نہیں۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب پیغمبر کریم لوگوں کو کبھی بلاتے ہیں میرے پاس آ جاؤ تو پھر منافق روکتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ، اسی طرح کی حرکتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور منافقوں کو بہت کھول کر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگ عذابوں سے بچ جائیں اور ان کی حرکتیں اپنے اندر نہ لائیں۔ تو آج بھی اگر کوئی بھی دینی پروگرام علماء لوگوں کو بلاتے ہیں، نیک لوگوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پھر وہی منافقات ہیں، چھوڑو چھوڑو ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اس زمانے کے منافقوں کی باتیں تھیں اور اس کو بیان کرنے والا خود اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ لوگ اس کی تابعداری کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، لیکن اگر یہ کتنا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، شرک کریں، قتل کریں، ظالم ہوں، حرام کھائیں، کتنا بھی جرم کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ جب تک لوگ پیغمبر کریم کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اپنا، تب تک یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ہمارے پاس بھی روزانہ کئی طرح کے مسائل آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، اس میں اگر ہم فیصلہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جہاد کی تیاری کرو، جہاد کے لیے اسلحہ اکٹھا کرو، پھر نکلنے کا جب حکم ملے تو نکل پڑو، اسی ہی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فريق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ اشد خشیہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب جہاد کی بات آتی ہے، لڑائی کی بات آتی ہے، تو غیر اللہ سے، لوگوں سے، کافروں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ارے خدا کے بندو، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اور اگر تم کسی بڑے مضبوط قلعے کے اندر بھی چھپے رہو گے، جب تو بھی موت کا ٹائم آئے گا تو پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، پھر موت آ کر آپ کو پکڑ ہی رہے گی. اس وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے چلو اور کسی غیر اللہ سے نہ ڈرو. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. دنیا کے اندر کبھی کبھی سفارش کرنی پڑتی ہے، یار اس کا تھوڑا خیال کرنا، اسی کی پارت ہو. تو اگر اچھائی کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا کریں گے، اگر برائی کی سفارش کی تو پھر آپ کو بھی اسی کا عذاب ملے گا. جیسے اسی کی آیت کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو ووٹ اگر ہم برے آدمی کو دیتے ہیں تو اس نے جتنی برائیاں کیں اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. اگر کسی کو ہم نے اچھائی کے اندر اچھے لوگوں کو ووٹ دیا تو پھر جتنی بھی وہ اچھائیاں کریں گے تو ان کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین. منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھو، کٹر ان کے ساتھ ذہن بناؤ کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے. اس وجہ سے منافقوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی کی بات نہ کیا کرو. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے جہنم ہے، اور بدلے کے اندر اسی کو قتل بھی کیا جائے گا. لیکن اگر غلطی سے قتل کیا گیا ہے کسی کو تو پھر اسی کا بدلہ یہ ہے کہ اسی کو دیت بھی ادا کرو اور غلام بھی آزاد کرو. اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کچھ لوگ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادے سودے بس بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی بلند ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن نازل کیے برحق ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. ولا تکن للخائنین خصیما. اگر کوئی جھگڑالو ہو، شرارتی ہو تو اسی کا کبھی بھی آپ فریق یا اسی کے تعاون کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو راستے سے بھٹکا دیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ راستے پر چل رہے ہو، آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسجد کا ماحول دیا، نماز کی توفیق، روزے کی توفیق اور تراویح وغیرہ پڑھنے کی توفیق دی. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو بندہ بھی پیغمبر کریم کے کسی بھی بات میں اختلاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر کے اندر حکومت مرد کی ہوگی، یہ بولتا ہے یار یہ قانون صحیح نہیں، بس عورتوں کی مرضی ہے، جیسے چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا، یہ بولتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دو، بس رہنے دو. تو اس طرح کی چیز اگر کوئی بھی ذہن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا انجام جہنم ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اور کتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کے لیے معافی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی فرمائی ہے شرک کے اوپر. شرک من ایک طرح سے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت میں ہاتھ ڈالنا. کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے لیے گواہی دو، اور گواہی کے اندر بھی کبھی بھی دھوکہ نہ کرو اور خیانت نہ کرو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
اگر آپ کو گواہی اپنے خلاف دینی پڑے، ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو دینی پڑے گی۔ آپ کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہے، گواہی دینی پڑتی ہے تو دینی پڑے گی۔ اگرچہ رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، لیکن گواہی کے اندر کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ بولا تو اپنے لیے رسوائی اور تباہی پکی کر دے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کا بدلہ دیں گے۔ اور منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے اندر دلچسپی نہیں لیتے۔ منافقوں کی عادت ہے کہ نماز میں دلچسپی نہیں لیتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تھوڑا سا کیا تو کیا ورنہ نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک، آدھے ادھر آدھے ادھر رہتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بیان کی کہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے۔ یہ سورۃ نساء کی ایک آیت نمبر 142 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقوں کی نشانیاں اگر ہمارے اندر پائی گئی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر آپ سدھر کر چلیں گے، سیدھے ہو کر کے چلیں گے تو اللہ کو کیا ہوا ہے کہ تمہیں عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کے اندر کوئی شوق نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تم شکر کرو، ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی شکر گزاری کر کے تمہیں معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیغمبر کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔